الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں ہمارے یہاں ایک یہ رواج چل پڑا ہے کہ واقعہ کربلا، حضرت حسن، حضرت حسین، اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ میرا مزاج کچھ اس طرح کا ہے کہ ان حضرات کی وہ باتیں ہمارے سامنے لائی جائیں جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں، جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکیں، اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر لا سکیں۔ لیکن چونکہ تاریخی جھگڑے ایسے ہیں کہ سیدھا سیدھا ان باتوں کو بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں آج حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی کچھ سیرت کا تذکرہ کروں گا، اور آئندہ جمعے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی تذکرہ، کو ذکر خیر ہمارے سامنے آئے گا۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا، جس پر میں نے پچھلے جمعے کا بیان کیا تھا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس مہینے کے آخر میں جا کے پھر اس موضوع کو دوبارہ یا اگلے ماہ میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ بطور تمہید بھائی چند باتیں پہلے ذہن میں رکھ لیجیے۔ اسلام نے، اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں ایک خوبی پیدا کی ہے جس کو کہا جاتا ہے محبت۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی نے اپنی ساری مخلوق میں ایک جذبہ رکھا ہے جس کو کہا جاتا ہے محبت۔
محبت کا جذبہ اللہ نے انسان میں اس لیے رکھا کہ اطاعت اور فرما برداری یہ محبت ہی سے جنم لیتی ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں اطاعت اور بات کو مان لینا خود بخود آ جاتا ہے۔ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، دونوں کے لیے ایک دوسرے کی بات ماننا بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالی انسان کے اندر سے محبت کا جذبہ ختم کر دے تو اطاعت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ جب اسلام کی بنیاد محبت پر ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے سارے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت بذات خود مقصد نہیں ہے، محبت جو ہے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے وضو کیا ہے، آپ سب آج جمعے کا دن ہے، آپ غسل کر کے آئے، اچھا لباس پہن کر آئے، خوشبو لگا کر آئے ہیں۔ ہمارا مقصد نہ غسل تھا، ہمارا مقصد نہ اچھا لباس تھا، ہمارا مقصد نہ خوشبو لگانا تھا، اصل مقصد تھا جمعے کی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہونا۔ کیوں بھائی؟ یہی تھا۔ یہ سارے کام اس لیے کیے تاکہ ہم جمعے کے فریضہ کو اچھے طریقے سے کیا کریں؟ ادا کریں۔ یہی معاملہ ہے کہ محبت اس لیے ہے تاکہ ہم اطاعت جو منزل مقصود ہے اس تک کیا کریں؟ پہنچ جائیں۔ اسی لیے اسلام میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض عین ہے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، آقا نے دو ٹوک فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک ساری مخلوق سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو بھائیوں پھر میرے اور آپ کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ ہم ہر اس چیز سے محبت کریں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہی ایک لازمی تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھیں۔ بھائی کس سے محبت رکھیں؟ اہل بیت سے۔ صحابہ اکرام کا مزاج یہ تھا، جو چیز ان کو پسند نہیں تھی لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، حالانکہ یہ معاملہ طبیعت کا ہے، بھائی سمجھنا ذرا، یہ معاملہ کس کا ہے؟ مثلا مجھے گرم پانی پسند ہے، آپ کو ٹھنڈا پسند ہے، یہ معاملہ طبیعت کا ہے، طبیعتیں بدلی نہیں جا سکتی، لیکن جہاں محبت کی شدت ہو بندہ وہاں اپنی طبیعتوں کو بھی چھوڑ دیتا۔ اب مثلا وہ مشہور صحابی وہ فرماتے کہ مجھے کدو پسند نہیں تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر آپ کے کھانے میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام شوربے کے اندر سے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو کدو پسند ہے، پھر آگے قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ساری زندگی کے لیے کدو محبوب ہو گیا ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ ان کو کیا پسند ہے، محبت کی عجیب داستان ہے۔ تو صحابہ اکرام کا یہ مزاج تھا، جو چیز انہوں نے دیکھ لی کہ اللہ کے رسول کو محبوب ہے تو بس وہ ان کو بھی کیا ہوگے؟ محبوب ہوگے۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے،
تو ایک مسلمان کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے کہ پھر ہم ہر اس چیز کو محبوب سمجھیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا ہے؟ محبوب سمجھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دو ٹوک فرما کے گئے ہیں کہ لوگوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرے۔ کس سے محبت کرے؟ اگر کوئی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ میں دو چار حدیثیں سناتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت مولانا حسن جان صاحب تھے، MNA بھی رہے ہیں، اور یہ TTP بدبختوں نے، خناسوں نے جن بڑے بڑے علماء کو شہید کیا، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمہ اللہ کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ شہید کیا۔ میں طالب علم تھا، ہماری طالب علمی میں جس مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، حضرت مولانا حسن جان صاحب وہاں تشریف لائے، طالب علموں کو نصیحت کی تو ہمیں ایک بات فرمائی، کہا بیٹا میرا تجربہ یہ ہے، جو استاد کا گستاخ ہو، کیا اللہ اس کو یا علم دیتا نہیں، اگر دے دے تو اس کا علم سوائے شر کے کچھ نہیں کرتا۔ اللہ یا اس کو علم دیتا نہیں یا اس کا علم سوائے شر کے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا بڑے بڑے قابل لوگوں نے ان کے علم سے شر پھیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافع کی قید کیوں لگائی؟ اللہ کے سیدھا سیدھا یہ کہتے اللہم انی اسألک علما، لیکن اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ علم تباہی مچا دیتا ہے اگر نافع نہ ہو۔ علم کیا کر دیتا ہے؟ تباہی مچا دیتا ہے اگر مفید نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کس کا؟ علم نافع کا۔ میرا انشاءاللہ اگر اللہ، یہ جو مضمون پچھلے جمعے میں نے تقریر کی تھی، میں آگے سفر کے جمعے میں اس مضمون کو مکمل کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ لفظ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، آپ اسی کو لے لیجئے۔ صرف اتنا نہیں کہا ہے اللہ میں آپ سے علم کا سوال کرتا ہوں، بلکہ کیا کہا؟ کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ علم۔ اے اللہ مجھے وہ علم دے جو نفع، وہ علم دے جس کے ذریعے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، وہ علم دے جو تیری مخلوق کو اے اللہ تیرے قریب کرے۔ اے اللہ میں اس علم کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بھی تجھ سے دور کر دے اور تیری مخلوق کو بھی کیا کر دے مجھ سے۔ تو حضرت مولانا حسن جان صاحب تشریف لائے، ہمیں کہا بیٹا جس نے استاد کی گستاخی کی ہے اللہ تعالیٰ یا تو اس کو علم دیتا نہیں، اگر اللہ اس کو علم دیتا ہے تو اس کے علم میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ شر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، اپنے استاد کو ملنے کے لیے آئے تو استاد کی لاٹھی پڑی تھی رستے میں، وہاں سے گزر کے جانا تھا، تو بے احتیاطی کی وجہ سے استاد کی لاٹھی کے اوپر سے گزر گئے اور استاد کی ملاقات کر کے چلے گئے۔ کئی دن تک انہوں نے حدیث کا سبق پڑھایا کہ دیکھا کہ اس میں نور نہیں ہے، دل ویران ہے، بہت توبہ استغفار کیا۔ پھر خیال آیا کہ اوہو جو میں نے استاد کی وہ لاٹھی کا احترام نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ دل کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اور یہ میرا تجربہ ہے۔ آج جب میں اس موضوع کی تیاری کر رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ اس کائنات کے سب سے بڑے استاد کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے عالم، ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے پلے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسلمان محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کے نبی کے اہل بیت سے بغض رکھے، اس کو زیب نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، اس کو زیب نہیں دیتا وہ کیا کرے۔ صحابہ اکرام کی عادت یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ایسی چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو
تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہیں پالتا ہے. لوگوں مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور لوگوں میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو. ایک حدیث میں یہ فرمایا لوگوں اہل بیت سے محبت کرنا خود مجھ سے محبت کرنا ہے. اہل بیت سے محبت کرنا کیا ہے؟ خود مجھ سے محبت کرنا ہے. اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کی ازواج سے اتنی محبت کرتے اس کے کچھ واقعات میں ذکر کروں گا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نمایاں ترین شخصیت ہے، عظیم ترین شخصیت ہے، مظلوم ترین شخصیت ہے. آپ کبھی بھی محرم میں کسی بھی جگہ حضرت حسن کا تذکرہ ان لوگوں سے بھی نہیں سنیں گے جو کہتے ہیں کہ اہل بیت سے اصل محبت کرنے والے ہم ہیں. حضرت حسن کا تذکرہ نہیں آتا. بھیا میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیوں؟ حضرت حسن کے کمالات ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں پھر اپنے آپ کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں انشاءاللہ حضرت حسن کے کچھ حالات مختصراً آج کے جمعے کی تقریر میں عرض کروں گا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بیٹے ہیں اور سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے. ہجرت کے تیسرے سال پیدا ہوئے. میں کتنے ہجری میں پیدا ہوئے؟ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت جو ان کی عمر بنتی ہے وہ 8 سال بنتی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو بھائی حضرت حسن کی عمر کتنی ہے؟ 8 سال ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے. کس تاریخ میں پیدا ہوئے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. رمضان میں پیدا ہوئے، سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ 3 نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسن، حسین، یہ تینوں نام عربوں میں نہیں تھے. یہ تینوں نام عربوں میں نہیں تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد ہے. پہلی آسمانی کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو آتا ہے وہ احمد آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سورہ صف میں جو اپنی قوم کو بتایا کہ میرے بعد اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں تو وہاں بھی کیا فرمایا؟ من بعد اسمہ احمد. پہلی آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا نام کیا رکھا جائے؟ تو حضور کے دادا مبارک عبد المطلب مصر ہوئے کہ میں اپنے بیٹے کا نام احمد رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد مکرمہ کی رائے تھی کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گی، اور عبد المطلب نے احمد رکھا. حضرت آمنہ نے کیا رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پر میرے ناموں میں سے محمد کو مشہور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں میں میرے نام کو احمد سے کیا کر دیا. تو محمد نام پہلے نہیں رکھا جاتا. چند لوگوں نے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں تو اصل اور طرف آنا چاہ رہا ہوں. بعض دفعہ مضمون زبردستی کھینچ کر کسی اور طرف لے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چند لوگوں کے نام محمد رکھے گئے، وہ بھی آسمانی کتابوں سے پڑھ کر کے آخری نبی کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہوگا. اور علامہ سیوطی جیسے مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اکثر جس بچے کا نام 2-4 کا نام محمد رکھ دیا گیا تو وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے. وہ بچپن میں ہی کیا ہو گئے؟ یعنی اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے حبیب کا نام اس سے پہلے کوئی رکھے. ہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اب حضور سے پہلے کوئی نام محمد رکھتا تھا تو بھئی کیا ہو جاتی تھی؟ اس کی موت ہو جاتی. یہ وہ یثرب والا واقعہ ہوا. یثرب کی فضا کتنی بری تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تو اللہ نے یثرب کو کیا بنا دیا؟ مدینہ پاکیزہ بنا دیا. اب ریاض الجنہ وہاں ہے، حضور کا روزہ وہاں ہے. وہ مدینہ
جو یثرب تھا بیماریوں کا مرکز تھا، اب جنت کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہاں ہے۔ یہی معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک میں، کہ حضور علیہ السلام سے پہلے اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی کیا نام رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد صحابہ اکرام نے جب اپنے بچوں کا نام محمد رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے نام کے ساتھ نام رکھو۔ آج لوگ ڈرتے ہیں کہ جی محمد نام رکھنا چاہیے کہ نہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے میرے نام کے ساتھ کیا کرو؟ نام رکھو۔ صحابہ اکرام نے رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی نام کی برکت کیا کر دی؟ آگے منتقل کر دی۔ یہ تجربہ ہے میرا، میں نہ اس طرح کی باتیں بیان کرتا، نہ مجھے میں تو ٹھیٹ قرآن و سنت کی مرکزی تعلیمات ہی بیان کرتا ہوں، لیکن علماء نے بطور تجربہ لکھا ہے، بطور تجربہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو یا نرینہ نہ ہوتی ہو، وہ یہ نیت کر لے کہ میں اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ تجربہ ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں۔ کس سے ہے؟ میں وضاحت کر رہا ہوں بھائی، کس سے ہے؟ تجربہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد دے دیتے۔ تو پہلے محمد نہ، اسی طرح جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کیا رکھا؟ اب یوں کہہ لیجئے کہ محمد نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں کو تحفہ ملا، مسلمانوں کو تحفہ ملا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ان بیٹوں کے نام رکھے، پھر ہی مسلمانوں کو اس کا کیا ملا؟ تحفہ ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا کیا؟ حسن رکھا۔ آپ علیہ السلام نے تحنیک کی، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو صحابہ بھاگ کر حضور کی خدمت میں لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعا مبارک بچے کے اوپر والے دانتوں کو، تالوں کو لگا دیتے۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کی، آپ علیہ السلام نے نام حسن رکھا۔ 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا۔ بیٹے ہیں حضرت علی کے، عقیقہ کون کر رہا ہے بھائی؟ کون کر رہا ہے؟ ہاں، عقیقہ کیا، بال کٹوائے، اور اس کے مطابق چاندی کو کیا کیا؟ صدقہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک دن حضرت حسن تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ نے معانقہ کیا اور محبت سے اپنی داڑھی کو بھی پکڑا، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو بھی پکڑا۔ حضرت حسن تو 8 سال کے بچے تھے جب حضور کیا ہو گئے؟ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضرت حسن نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے وہ منظر یاد ہے، اور حضرت ابو ہریرہ یہ منظر بیان کرتے ہوئے رو پڑے۔ اور ان لوگوں کو اللہ کے نبی سے ایسی محبت تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ابو ہریرہ بعض دفعہ جوش میں کہہ دیتے، مجھے میرے خلیل نے یہ کہا تھا، مجھے میرے محبوب نے۔ تو حضرت حسن کے ساتھ معانقہ کیا، ان کی داڑھی کو پکڑا۔ حضرت حسن نے فرمایا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ حضرت حسن کو پتہ تھا کہ یہ میرے دادا کے، میرے نانا کے صحبت یافتہ ہیں، کوئی حکمت ہوگی۔ کہا بیٹا وجہ یہ ہے کہ ایک دن آپ چھوٹے بچے تھے، آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، آپ چھوٹے بچے تشریف لائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے کھیلنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی ہماری طرف بھی دیکھتے اور آپ کی طرف بھی دیکھتے، اور پھر رسول اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، اے اللہ ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے، اے اللہ آپ بھی اس سے محبت کیجئے، آپ بھی اس سے کیا کیجئے؟ اس سے محبت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اتنا لگاؤ تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 حدیثیں یاد کی۔ بھائی کتنی حدیثیں یاد کی؟ اور بھائی یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اگر آج کوئی یہاں 80 85 سال 90 سال کا بندہ کھڑا ہو کر کہہ دینا کہ جی 1947 میں میں نے جناح صاحب کا خطاب سنا تھا اور یہ بات مجھے جناح صاحب کی یاد ہے، چلے میں سنائی دوں۔
حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی لاہور تشریف لائے. اس میں فاروق لغاری صدر تھے، وزیر اعظم سب موجود تھے لاہور میں. بھائی سنا دوں؟ حضرت ندوی تشریف لائے، کہنے لگے کہ میں سب سے پہلے تقسیم سے پہلے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی آخری زندگی میں لاہور آیا تھا. میں اس وقت ینگ نوجوان تھا، علامہ اقبال بیمار تھے اور ملاقات بند تھی. میں لکھنؤ سے آیا تھا اور ملاقات ہو نہیں سکتی تھی. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے خادم کو چٹ لکھ کر اندر بھیجی کہ میں ندوہ کا وہ نوجوان ہوں جس نے آپ کی فلاں جو کتاب ہے اس کو عربی میں منتقل کیا. کیا کیا ہے؟ اور مولانا ندوی ابھی بالکل 17-18 سال کے نوجوان تھے. علامہ اقبال کی شاعری کو عربی میں منتقل کیا. اور علامہ اقبال کو جو عرب دنیا میں شہرت ملی نا، اس کا ایک سب سے بنیادی سبب مولانا ابو الحسن علی ندوی ہے. کہنے کہ جب وہ چٹ اندر گئی نا تو مجھے علامہ اقبال نے فوراً طلب کر لیا. علامہ اقبال کی زندگی کا وہ آخری سال تھا، بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیمار تھے. جب میں اندر گیا نا تو علامہ اقبال کو مجھے دیکھ کر دھچکا لگا کہ اس بچے نے میری کتاب کو عربی میں منتقل کیا. آپ کو پتا ہے اقبال کو سمجھنا آسان کام ہے، پھر سمجھ بھی لیا، پھر اس کو منتقل کدھر کر دیا. تو علامہ اقبال کو یوں لگا کہ صرف اس بچے نے شاید جھوٹ بولا ہے مجھ سے ملاقات کے لیے. کہا تم ہو جو تم نے میری فلاں کتاب کو عربی میں منتقل کیا ہے؟ جی میں ہوں. اور کہا تم میری بات سمجھے بھی ہو کہ نہیں؟ علامہ اقبال نے کھڑے کھڑے امتحان لینا شروع کیا. اب علامہ اقبال کو انہی کے کلام میں کیا دینا بھائی؟ امتحان دینا. علامہ اقبال نے ایک شعر کا مطلب پوچھا، دوسرے کا پوچھا، تیسرے کا پوچھا اور چوتھے کا پوچھا. پھر علامہ کو جوش آ گیا. خادم کو کہا مجھے ذرا ٹیک لگا کے بٹھاؤ. کیا کرو؟ ٹیک لگا کے بٹھایا. اور یہ مولانا ابو الحسن ندوی 18-20 سال کا نوجوان سامنے کھڑا ہے. 1.5-2 گھنٹے علامہ اقبال نے امتحان لیا. کتنے؟ جو شعر پڑھتے مولانا ندوی اس کی تشریح کرتے. 18 سال کا نوجوان جب 2 گھنٹے کا امتحان لے چکے نا علامہ اقبال، تو علامہ اقبال کو اتنا جوش آیا کہ یہ 18 سال کا نوجوان میرے کلام پر اتنا عبور رکھتا ہے. تو علامہ اقبال نے دائیں بائیں جو کچھ پڑھا تھا اپنا بٹوا نکالا، اپنا قلم لیا، جو کچھ قریب کا سامان تھا سارا اٹھا کے مولانا ندوی کو تحفتاً دے دیا. سارا کیا دے دیا؟ کہا نوجوان تم اتنے قابل ہو. تو پین بھی دے دیا. اب مولانا ندوی جب تشریف لائے لاہور تو کہنے لگے بھائی اقبال کی ساری چیزیں تو لوگوں نے مجھ سے لے لی ہیں. آج میں پاکستان آتے ہوئے غالباً 97-98 یہاں کی بات ہے، آج پاکستان آتے ہوئے علامہ اقبال کا یہ قلم میرے پاس رہ گیا تو میں وہ ساتھ لے آیا ہوں. انہوں نے وہ قلم نکالا تو فاروق لغاری فوراً آگے بڑھے. انہوں نے کہا حضرت آپ کا احسان ہوگا، اقبال کا یہ جو قلم ہے یہ آپ ریاست پاکستان کو دے دیجیے. کس کو دے دیجیے؟ یہ ہے احترام. اب یہاں قلم کی قیمت ہے کہ اس کو کون خرید رہی ہے؟ ریاست صدر پاکستان خرید رہے. تو کیا خیال ہے جس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہم تک پہنچایا ہو، اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچے ہیں کتنے، لیکن اللہ کے نبی کی کتنی باتیں یاد کر لی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 باتیں یاد کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک امت تک پہنچائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت حسن آئے، گود میں بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے ان پر سر پر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سید ہے. یہ سردار کے معنی میں، میرا بیٹا کیا بنے گا؟ سردار بنے گا. اور ان کا لقب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین ریحانتایا، میری جنت کے 2 پھول ہیں. کیا ہے میری جنت کے؟ حضرت حسن کا لقب ہے ریحانت النبی. بھائی ان کا لقب کیا ہے؟ ریحانت النبی، نبی کا پھول. بھائی کیا معنی بنا نبی کا؟
پھول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار بنے گا, یہ میرا پھول ہے, اور یہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. یہ اللہ کے نبی پہلے فرما گئے, یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ کیا ہے میرا بیٹا, اور یہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور بھائی امت مسلمہ میں جھگڑا کرنے والے تو سارے ہیں, 2 شخص ایسے ہیں جنہوں نے اس امت پر ایسے احسانات کیے ہیں کہ انہوں نے امت کو بڑے بڑے فتنوں سے بچایا ہے. ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے, اور دوسرے حضرت حسن رضی اللہ عنہ. دوسرے کون ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنے, مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا حضرت عثمان کے قاتلین کے بارے میں, اور ان سے 2 جنگیں مسلمانوں کے درمیان ہو گئی. میرا یہ موضوع نہیں ہے. 2 جنگیں, جنگ جمل اور جنگ صفین ہو گئی, اور مسلمانوں کا بہت سارا خون, بہت سارا کیا, اتنی شہادتیں ہو گئی کہ کسی مورخ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلاتے ہوئے مسلمانوں میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی شہادتیں آپس کے اختلافات میں ہوئی. جتنی شہادتیں, چونکہ آپس کا اختلاف توڑ دیتا ہے. جنگ جمل ہو گئی, جنگ صفین ہو گئی, خلیفہ بن گئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ, اور پھر حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ کا موقع آیا, اور ادھر سے بھی ٹھاٹھے مارتا سمندر نکلا, اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ بھی بہت بڑا لشکر لے کر آئے. اور جو ہمدرد تھے, جو سازشی لوگ تھے, وہ اس دن اتنے خوش تھے کہ آج مسلمانوں کا آخری سرمایہ بھی میدان میں نکل آیا ہے. اگر یہ سرمایہ ٹکرا گیا آپس میں تو مسلمان خود بخود دنیا سے, بھائی سن لیں, مسلمان خود بخود دنیا سے مٹ جائیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, غیر مسلم مورخوں نے بھی کہا ہے کہ مسلمان آپس کے اختلاف کی وجہ سے 2 جنگیں لڑ چکے, اگر تیسری جنگ بھی ہو جاتی تو مسلمانوں کا بیج دنیا سے ختم ہو جاتا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اتنا بڑا لشکر لے کر میدان میں آئے, اور ادھر سے شام سے حضرت امیر معاویہ بھی اتنا بڑا لشکر لے کر آئے, اور جو مسلمان صحابہ ہمدرد تھے وہ اتنے دکھی ہوئے, انہوں نے کہا لو بھائی آج ہماری آخری جمع پونجی تباہ ہونے جا رہی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھتے تھے, ان کو پتا تھا کہ اگر یہ جنگ ہو گئی تو مسلمان دنیا سے کیا ہو جائیں گے, اسلام دنیا سے مٹ جائے گا. اور جس بندے کے پیچھے اتنی بڑی فوج ہو, طاقت کا نشہ بڑا عجیب ہے بھائی, کیا نہیں سمجھے؟ طاقت کا نشہ ہمارے یہاں جس لیڈر کے پیچھے 100 بندہ نعرے مارنے والا ہو تو وہ پنجابی کہہ رہے ہو ٹیک کے نہیں بہندا, وہ آرام سے نہیں بیٹھتا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہے. لمبی بات ہے, میں اس صلح کو, اس کی تفصیلات نہ میرا موضوع ہے, میرا تو صرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اس خوبی کو بیان کرنا ہے کہ مسلمانوں میں, اسلام کے مفاد میں, مسلمانوں کے مفاد میں شاید اتنی بڑی قربانی کسی نے نہیں دی جتنی بڑی قربانی حضرت عثمان غنی نے دی ہے, اور جتنی بڑی قربانی کس نے دی ہے, حضرت. اور شاید حضرت حسن کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ حضرت حسن کی زندگی کا پیغام ہے کہ اپنی انا کو, اپنا سب کچھ قربان کر کے مسلمانوں کو انتشار سے بچاؤ, مسلمانوں کو متحد کرو, مسلمانوں کو کیا کرو. اب حضرت حسن میدان میں نکلے اور صلح کی بات چلی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ باتیں رکھی کہ میں بالکل صلح کرنا چاہتا ہوں, میں بالکل جنگ نہیں چاہتا, چونکہ یہ ارشاد سن رکھا تھا کہ میرے نانا نے کیا فرمایا ہے, میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کی کیا. آج لوگ یہ کہتے ہیں جو حضرت علی حضرت حسن کے مقابلے پر آئے وہ مسلمان نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, فئتین عظیمتین من المسلمین,
صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں کیا کروائیں گے؟ حضرت حسن جب وہ لکھی، اور یہ بہت بڑا کریڈٹ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی جاتا ہے، جیسے ہی وہ ساری باتیں حضرت امیر معاویہ کے سامنے آئیں، اسی وقت حضرت امیر معاویہ نے دستخط کر دیے کہ میں بھی کوئی لڑائی نہیں چاہتا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ یہ آسان نہیں ہے، یہ حضرت حسن کا امت پر عظیم احسان ہے۔ اگر حضرت حسن دستبردار نہ ہوتے، خلافت نہ چھوڑتے، حکومت کی قربانی نہ دیتے، میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان مٹ جاتے۔ بھائی حضرت حسن کی اس قربانی کو یاد رکھو گے؟ ہاں، حضرت حسن کا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرے دل میں حضرت حسن کا اتنا کہ احترام ہے، حضرت حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جس بندے کے 4 ماننے والے ہوں وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا۔ جتنے نمازی تم ہو نا، اگر سارے میرے پیچھے لگ جاؤ نا تو میں پورے ڈسکا کو مصیبت ڈال سکتا ہوں کہ میرے منن والے بھی چند بندے ہیں، لیکن وہاں اپنی شہرتوں کو چھوڑنا، کیا کرنا؟ شہرتوں کو چھوڑنا۔ حضرت امیر معاویہ کے حق میں بیٹھ گئے، اور یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کروائی۔ اسی لیے حضرت حسن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اخلاق میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، کردار میں، سخاوت میں، تقوی میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے۔ بھائی کیا تھے؟ سخی بہت تھے، سخاوت بہت تھی، ہر سال حج کرنے کا اہتمام۔ اہل علم نے فرمایا اپنی زندگی میں 25 حج کیے اور پیدل کیے ہیں، مالدار ہونے کے باوجود کیے ہیں۔ بہت سے لوگ حضرت حسن کے ساتھ حج کے لیے نکلتے، سب کو اپنی سواریوں پر سوار کرتے اور خود کیا کرتے؟ پیدل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جا رہے ہیں، ساتھ والوں کو کس پر سوار کر رہے ہیں؟ سواری پر، اور اللہ کے نبی خود کیا کر رہے ہیں؟ پیدل چل رہے ہیں۔ سخی اتنے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، سخی اتنے تھے۔ اس لیے بھائی یاد رکھیے، حضرت حسن بھی خلیفہ راشد ہے۔ بھائی سنو گے میری بات؟ حضرت حسن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ حضرت حسن خلیفہ راشد ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے خلیفہ راشد 4 نہیں بھائی، کتنے؟ بولو۔ وہ تو چونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اصل میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری جو خلافت، میرے نقش قدم پر، نبوت کے مزاج پر جو خلافت چلے گی وہ 30 سال ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نبوت کے مزاج پر جو خلافت چلے گی، بھائی وہ کتنا عرصہ ہے؟ اور حضرت علی کی جب شہادت ہوئی تو 29.5 سال ہو گئے تھے، 6 ماہ باقی تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ خلیفہ رہے، تو حضرت حسن کی جو خلافت تھی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھی۔ وہ بھی کس کا عکس تھی؟ ہم 4 صرف اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت حسن کی جو خلافت ہے اس کو حضرت علی کی خلافت ہی کا حصہ بنا دیا گیا ہے، وگرنہ جس طرح خلفائے راشدین کی اطاعت لازم ہے، بالکل اسی طرح حضرت حسن کی اطاعت بھی کیا ہے؟ ہاں، حضرت حسن خلیفہ راشد ہے، خلیفہ راشد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق انہوں نے کیا کی۔ اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، صحابہ اکرام میں حضرت حسن کا احترام حد سے زیادہ تھا۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، عمر کتنی تھی؟ آپ نے بولنا بھائی، درمیان کتنی تھی؟ بعد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر آ گئے، تو اس وقت بھی کیا تھے؟ بچے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر بھی عجیب بندہ ہے، یہ حضور کی محبت میں اس امت میں اس سے بڑا کوئی شخص نہیں جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہو۔ کس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ صحیح بخاری میں ہے، نماز پڑھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی دونوں نکلے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، آگے سے حضرت حسن آ گئے،
عمر کتنی ہوگی؟ 8.5 سال ہو سکتی ہے، 9 سال ہو سکتی ہے، 10 سال سے زیادہ تو ہو نہیں سکتی، چونکہ زمانہ صدیقی کتنا بھائی خلافت صدیقی کا 2 سال۔ تو حضرت ابو بکر نے جب دیکھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے حضرت حسن کو اٹھا رکھا تھا۔ کس کو اٹھا رکھا تھا؟ ایک صحابی نے دیکھا اور دیکھ کر کہا او کتنی اعلیٰ سواری پر سوار ہو۔ کیا کہا؟ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن کو اٹھا رکھا ہے۔ صحابی رسول نے دیکھا، دیکھ کر کہا کتنی اعلیٰ سواری پر، اس سے اعلیٰ سواری کسی کو مل نہیں سکتی ہے، تو جبرائیل کو نہیں ملی۔ آگے سے اللہ کے نبی نے کہا پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس طرح سواری اعلیٰ ہے اسی طرح سوار بھی اعلیٰ ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جس طرح سواری اعلیٰ ہے اس طرح سوار بھی۔ اب صحابہ اکرام کے سامنے یہ سنت تھی۔ بخاری میں آتا ہے حضرت علی حضرت ابو بکر نکلے مسجد سے، آگے کون کھیل رہے تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ چونکہ حضرت حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے تھے تو صدیق اکبر نے بھی حضور کی محبت میں حضرت حسن کو گود اٹھا لیا۔ حضرت حسن کو کیا کر لیا؟ گود اٹھا لیا، تاکہ جو عمل کون کرتے تھے۔ اور اسی لیے بھائیوں، چلو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، 1-2 باتیں عرض کر دوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیمار ہوئی۔ آپ نے تو من گڑت جھوٹی روایتیں سنی ہے نا کہ حضرت عمر نے دروازہ گرا دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح روایات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنا عرصہ حیات رہی؟ بھائی بولیے 6 ماہ۔ بیمار ہے، تیمارداری کون کر رہی ہے؟ سنبھال کون رہی ہے؟ کون بتائے گا؟ میں امتحان نہیں لیتا، میرا مزاج نہیں ہے، اس لیے سوال کرو تاکہ آپ کو یاد رہے۔ کون سنبھال رہا ہے؟ نہیں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کون سنبھال رہی ہیں؟ اور آپ اہل سنت اور شیعہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو غسل کس نے دیا ہے؟ اسماء بنت امیس نے رضی اللہ عنہا نے۔ اب یہ اسماء بنت امیس ہے کون؟ صدیق اکبر کی بیوی۔ کس کی بیوی ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس کا پہلا نکاح حضرت جعفر سے ہے، حضرت علی کے بڑے بھائی سے۔ وہ غزوہ موتہ میں کیا ہو گئے؟ ان کے بعد اسماء بنت امیس نکاح میں آ گئی کس کے؟ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 6 مہینے بیمار رہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی تیمارداری کرنے والی کون ہے؟ بیوی ہے صدیق اکبر کی۔ خدمت کس کی کر رہی ہے؟ کیوں؟ آپ سمجھ جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو غسل کس نے دیا؟ حضرت اسماء بنت۔ وہ جو لوگوں میں ہے نا کہ حضرت علی نے دیا، وہ بات غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ حضرت علی اوپر کھڑے ہو کر گرم پانی، انتظامات تو مرد ہی کرتے ہیں نا بھائی، انتظامات کون کرتا ہے؟ خواتین کے جنازے میں بھی گھر کے محرم ہی انتظامات کرتے ہیں نا، آگے ہو کر کون غسل کون دیتا ہے؟ عورتیں دیتی۔ اب صدیق اکبر کی بیوی یہاں کیا کر رہی ہے؟ 6 ماہ تیمارداری بھی ابو بکر کی بیوی کر رہی ہے اور غسل بھی کون دے رہا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ اور اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت اسماء بنت امیس سے نکاح کیا حضرت علی نے۔ کس سے؟ بھائی میں پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، مجھے خطابت نہیں آتی، میں سیدھا مدرس ہوں، میرا بیان نہیں ہوتا، یہ کلاس ہوتی ہے، مجھے خطیبانہ تکلفات نہیں آتے، لیکن آپ کا میں احسان مند ہوں، آپ میرے جو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آپ ان کو یاد کر لیا کرو۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لوگوں نے توبہ نعوذ باللہ ابو بکر کو کافر کہا،
آپ بولتے نہیں یار. سوال یہ ہے، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کافر ہیں تو ان کی وفات کے بعد کافر کی بیوی سے نکاح کون کر رہا ہے؟ یہ عجیب کافر ہے. حضرت علی کے بڑے بھائی کے نکاح میں ہے اسماء بنت امیس، وہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے. کہتے ہیں جی یہ اوپر اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے منافق تھے. اگر اندر سے منافق تھے تو جو عورت ایک کافر اور منافق کے نکاح میں رہی ہو تو اس سے حضرت علی نکاح کیسے کر رہے ہیں؟ تم حضرت علی سے زیادہ علم رکھتے ہو. قرآن کا فیصلہ ہے، مسلمانوں کا ستیہ ناس ہے، قرآن کو نہیں مانتے. قرآن نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں کیا ہے؟ بھائی بولو، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ آپس میں حد درجہ مہربان تھے، حد درجہ مہربان تھے. ان کے یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، وظائف مقرر کیے حضرت عمر نے. جب وظیفے مقرر کرنے کی باری آئی، حضرت عمر اتنے آداب کی اتنی رعایت کرتے تھے، حضرت عمر یوں کھڑے ہو کے صف چیک کرتے. اگر پہلی صف میں کسی نوجوان کو کھڑا کرتے تو پیچھے جاؤ، تجھے تمیز نہیں ہے بڑوں کی، پہلی صف میں السابقون الاولون کھڑے ہو. حضور کا ارشاد ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کا ان کے مقام اور مرتبہ کی کیا کرو. حضرت عمر اتنے حساس، یوں نظر ڈالتے، کسی نوجوان کو پہلی صف میں کھڑا ہونے نہیں دیتے. عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہاں یہ لڑکا اس قابل ہے، یہ سابقون الاولون سے بھی زیادہ علم رکھتا. کہا ابن عباس تم صرف بڑوں میں کھڑے ہوا کرو، باقی کوئی. لیکن جب وظیفے مقرر کرنے کی باری آئی، تنخواہ مقرر کرنی ہے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین کے وظیفے کی جب باری مقرر آئی تو حضرت 32 منٹ ہو گئے بھائی، مجھے پتہ نہیں چلا، بس میں یہ بات مکمل کر لوں. جب وظیفہ کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے السابقون الاولون کا وظیفہ رکھا 5000 درہم. تو حضرت حسن اور حضرت حسین کا وظیفہ بھی کتنا رکھا؟ 5000 درہم. اور اتنا ہی وظیفہ مقرر کیا حضرت علی کا، اور اپنا وظیفہ بھی اتنا تھا. یعنی جتنا اپنا رکھا، جتنا حضرت علی کا رکھا، جتنا السابقون الاولون کا وظیفہ رکھا، اتنا ہی کس کا رکھا. اور ان کے بیٹے اعتراض کرنے آئے حضرت عبداللہ، ابا جی میں شہزادہ ہوں، بادشاہ کا بیٹا ہوں. آج کل کی زبان میں کس کا بیٹا ہوں؟ آپ نے میرا وظیفہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے تھوڑا رکھا. عبداللہ اپنے بیٹے کا وظیفہ رکھا 2000 درہم، حضرت حسن اور حضرت حسین کا رکھا 5000، حضرت علی کا بھی 5000، اپنا بھی 5000، السابقون الاولون کا. حضرت عبداللہ جب شکوہ کرنے آئے تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا. اپنے بیٹے پر کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا. کہا تجھے نہیں پتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں؟ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. میں ان کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کتنا رکھ رہا ہوں؟ 5000 رکھ رہا ہوں. میں نے ایک جمعے میں حضرت حسن کا تذکرہ کرنا تھا، دوسرے میں حضرت حسین کا، تو بھائی وہ ایک بھی پورا نہیں ہو سکا. چلو بھائی جتنا ہو گیا، کوئی بات سمجھ آئی ہے انشاءاللہ. باقی اللہ نے جو توفیق دی اگلے جمعے میں صحیح.